بہت محنت کرنی پڑے گی. نہیں بھائی روزہ تو رکھنا پڑے گا, رکھو. آپ حالت غیر ہو جائے تو وہ یہاں بھی حالت غیر ہو جائے تو توڑ دو, وہاں بھی غیر ہو جائے تو کیا کرو, توڑ دو. تو جب ہم نے علم حاصل کیا ہمیں پتا چلا بھائی علم واقعی کس کے پاس ہوتا ہے, جو صحیح پراپر وے میں عالم بنتے ہیں, مفتی بنتے ہیں, ان کے پاس علم ہوتا ہے. خیر ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص کا فون آیا, بیمار تھا. حضرت نے اس کو کہا کہ تیمم سے نماز پڑھیں. وہ روزانہ تیمم سے نماز پڑھتا, پانی نہیں استعمال کر سکتا تھا. ایک دن حضرت کے پاس فون آیا کہ حضرت میں 3 دنوں سے تیمم سے نماز پڑھ رہا ہوں, جب میں سردی میں گیا میں نے نماز ہی توڑ دی. تو نماز میں خشوع و خضوع ہی نہیں پیدا ہو رہا, کیونکہ وضو کا اپنا ایک نور ہوتا ہے, غسل کا اپنا ایک نور ہوتا ہے, وہ صاف صفائی مزہ ہی. حضرت نے فرمایا مجھے آپ کے ایمان پہ خطرہ ہے کہ آپ کا ایمان بھی باقی ہے یا نہیں. اس لیے کہ جب اللہ نے تیمم کو وضو کا قائم مقام بنا دیا فلاں فلاں کنڈیشن میں, تو پھر اللہ کی نظر میں تیمم اور وضو میں کوئی فرق بولو نہیں. آپ کو میں ایکچولی مجھے وہ لطف نہیں آ رہا, تو لطف کا کیا کرنا ہے تو نے, اللہ کے حکم کو فالو کر بھائی. تو اس کو کہتے ہیں تقوی کا حیضہ. اسے کیا کہتے ہیں, تقوی کا حیضہ. اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرنا. ایک اور میں مثال دے دوں آپ کو, یہ سب وہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال. ایک امام صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے نماز پڑھائی, نماز کے بعد مجھے یاد آیا میرا وضو ہی نہیں تھا. ہو سکتا ہے انسان ہے یار, وہ بھی امام بھی. کہہ رہے میں نے, اور اس وقت نہیں یاد آیا, یاد بھی بعد میں آیا, ٹھیک ہے نا, اگلے دن آیا یا کیا تھا, کپڑے ناپاک تھے, اتفاق سے کیا تھا. کہہ رہے میں نے اعلان کر دیا بھائی کل ظہر کی نماز سب لوگ لوٹا لیں, اتفاق سے میرا وضو نہیں تھا یا کپڑے ناپاک تھے, بعد میں دیکھا. کہہ رہے ہیں لوگوں نے لوٹا لی نماز. ایک صاحب بگڑ گئے, کہہ رہے میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی تھی مسجد کی اتنے عرصے سے, آپ کی غفلت سے میری نماز قضا ہو گئی. اب تو ظاہر قضا ہی پڑی جائے گی نا, آپ کی غفلت سے امام صاحب میری پتہ نہیں 20 سالہ یا 10 سالہ یا 5 سالہ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. 5 سال سے میری نماز قضا نہیں ہوئی اور تکبیر اولیٰ مسجد. یہ امام صاحب کہتے ہیں میں نے کہا سوری بھائی میں جان کے نہیں کیا, میں نے نہیں میری تو قضا ہو گئی. بار بار اس امام کو چلتے پھرتے ٹارچر کہ یار میرا تو آپ نے, یعنی میرا ریکارڈ جو بنا رہا تھا میں نے کہا اس کو تقویٰ نہیں ہے, اس کو تقوی کا حیضہ ہے, اس کو گینز بک آف ورلڈ میں اپنا نام لکھوانا تھا. صحیح ہے کہ میں نے 5 سال تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی ہے, پھر فخر کرنا تھا بچوں میں, دنیا کو بتانا تھا میں اتنا نیک ہوں. اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا, اللہ کی رضا کے لیے, تو کہتا کوئی بات نہیں یار غلطی ہو گئی, ثواب تو اللہ نے لکھ دیا نا, ثواب تو تکبیر اولیٰ کا لکھ دیا, ریکارڈ تھوڑی بنانا ہے ہم نے. یہ وہ لوگ ہیں جو عقل استعمال کر رہے ہیں شریعت کے خلاف. شریعت کہہ رہی ہے کوئی نقصان نہیں ہے, آپ کا ہو گئی نماز, ثواب مل گیا آپ کا. عقل کیا کہہ رہی ہے کیسے ہو گئی بھائی, پڑھی نہیں تو ہو کہاں سے گئی. تو یہ عقل کا استعمال شریعت سے آگے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عقل کو شریعت کے آگے نہیں رکھتے. ایسے بھی ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے کہا میں 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھوں گا. واقعی نیک ہیں وہ, ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ, حیات ہیں, اللہ ان کی عمر برکت دے. انہوں نے کہا بھائی بہت مصروفیت میں بعض دفعہ جانا بھی ہوتا ہے کہیں بازار, تو میں عزم کرتا ہوں ایک بھی امام اللہ اکبر کہے گا اور میں بھی کہوں گا, میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوگی. اب انہوں نے عزم کیا اور اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر دیا, بیگم کو بھی بتا دیا, گھر میں بچوں کو بھی, دوستوں کو بھی, بھائی مجھے نا بس تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑنی. اب میں نے 15-20 دن چلے, ایک دن کوئی ایسا کچھ آنکھ نہیں کھلی ان کی یا کیا ہو گیا, جیسے سوتے ہوئے رہ گئے, آنکھ نہیں کھلی, اور فجر کی جماعت چلی گئی. بعد انہوں نے پھر 40 دن اس کو کنٹینیو کیا. میں نے پوچھا ہو گئی 40 دن, کہہ رہے نہیں ہوئی یار. 20 دن کے بعد ایک ناغا ہو گیا, آنکھ نہیں کھلی. پھر خوشی خوشی کہنے لگے, کہہ رہے اچھا ہو گیا, خوشی خوشی کہنے لگے, کہہ رہے اچھا ہو گیا تاکہ اللہ ہمیں پتا چلے ہماری اوقات کیا ہے. مجھے اتنا اچھا لگا نا ان کا یہ عمل. کہہ رہے پڑھ لیتا تو ذہن میں آتا ہم بڑے فنٹر ہیں, صحیح ہے نا, ہم کر سکتے ہیں. کہہ رہے ثواب تو پورا 40 دن کا مل گیا تکبیر اولیٰ کا, کیونکہ وہ میں نے جان کے تو نہیں کیا, لیکن اچھا ہوا نہیں ہوا تاکہ احساس ہو گیا بھائی ہم اتنے فنٹر ہیں نہیں جتنے ہم اپنے آپ کو سمجھتے. کہہ رہے ثواب پورا مل گیا, ریکارڈ ٹائم بھی ہوا. تو یہ وہ ہے جو عقل کو شریعت کے نیچے رکھتے. تو بھائی عقل کی ایک لمٹ ہے, اس کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو. اللہ نے عورت کو کہہ دیا پردہ کرے, اللہ نے کہہ دیا مرد کو 4 کی اجازت ہے بھائی, بس اس میں فائدہ ہے, نہیں کرو. آپ کو میں تھوڑی کروا رہا ہوں, کیوں ایک دم ٹینشن میں بھی بعض لوگ چلے جاتے ہیں, جو کر چکے ہیں وہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں اصل میں. خیر, تو جب ہے تو بھائی اس میں فائدہ ہے, اس میں عورت کا فائدہ ہے. اللہ نے کہہ دیا نسل بڑھاؤ, تو یہ نسل بڑھانا عورت کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا. اللہ سے زیادہ کسی کا کوئی خیر خواہ نہیں. عورت کے فائدے کی چیز ہے, مرد کے بھی عورت کے بھی. اس لیے نبی نے فرمایا نسل کم نہیں کرنی, نسل کیا کرنی ہے, بڑا. اللہ کو بڑا خاندان پسند ہے بنسبت چھوٹے خاندان. اب اس میں آ رہے ہیں غامدی صاحب اور لاجک پیش کر کے ایکچولی اس زمانے میں ایکچولی کر کے گھماتے رہتے ہیں, ہر چیز ہی اوٹ پٹانگ کر دی. اب وہ مجھ سے ارشاد بھٹی نے پوڈ کاسٹ میں پوچھا نا کہ عورت اگر شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور کورٹ سے خلا لے لے تو ہو جائے گا خلا. میں نے کہا اگر کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے, شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو نہیں ہوگا خلا. اور وہ جواب میں کیا کہنے لگا ارشاد بھٹی صاحب, بھائی جب وہ نہیں رہنا چاہتی تو کیوں اس کو آپ مجبور کر رہے ہو. تو میں نے جواب میں کیا کہا, میں نے کہا میں نہیں کر رہا, کون مجبور کر رہا ہے, اللہ کر رہا ہے. تو یہ اللہ سے جا کے پوچھو. میں آپ کو قرآن و سنت کے دلائل دے سکتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا,
بھائی بیوی کے پاس آنے کا رائٹ ہے, جانے کا رائٹ نہیں. ہاں ظلم کر رہے ہیں ایک الگ کہانی ہے, وہ الگ بات ہے, وہ ظلم کی نوعیت کیا ہے وہ ایک الگ, وہ کیس کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی میں نہیں رہنا چاہتی, مجھے پسند ہی نہیں آ رہا ایکچولی. تو اور اس میں جب ڈیپتھ میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا عورت ہی کا فائدہ ہے. خیر, تو بھائی ہمارے لیے تو اب عقل کا دروازہ ہی بند ہو گیا. جب ہمیں اللہ نے کہہ دیا عورت کو نہیں ہے رائٹ, تو بس اب سوچنے کا دروازہ کیا ہو گیا, بھائی اللہ سے بہتر کون جانتا ہے, ختم. اب ہم اس کو سمجھائیں ایکچولی یوں ہے, ایکچولی یوں ہے. یہ ہم کسی ملحد کو, ایتھیسٹ کو, یا اسلام جو نہیں مانتا اس کو تو دماغ خالی کریں گے. کسی مسلمان پہ یہ چیزیں جچتی نہیں ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے. تو یہ ذہن اپنا بناؤ. جہاں اللہ رسول کی بات آ جائے, دیکھو ہمارے استاد ایک بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے, کہتے تھے عقل کہتی ہے کہ سچ انسان کو پھنساتا ہے, جھوٹ انسان کو بچاتا ہے. عقل یہی کہتی ہے نا, سچ انسان کو پھنساتا ہے, جھوٹ انسان کو بچاتا ہے. حدیث کیا کہتی ہے, الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ انسان کو بچاتا ہے, جھوٹ انسان کو پھنساتا ہے. اب ہر ایک کی مینٹالٹی اتنی نہیں ہوتی کہ اس کو گھنٹوں بٹھا کے سمجھایا جائے کہ سچ کیسے بچاتا ہے اور جھوٹ کیسے پھنساتا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ سچے لوگ نکل جاتے ہیں, جھوٹے پھنستے ہیں. کیسے؟ دیکھو کعب بن مالک غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے, منافقین آ کے جھوٹ بولتے گئے کہ ایکچولی یہ عذر تھا, حالانکہ کوئی عذر نہیں تھا. وہ نکل گئے, منافقین سارے نکل گئے, انہیں کوئی سزا نہیں ملی. حضرت کعب بن مالک سچ بول دیا انہوں نے, کوئی عذر نہیں تھا, میری غلطی ہے, پھنس گئے. 40 دن بائیکاٹ, کوئی بات چیت نہیں کرے گا. تو اگر ان کو اللہ پہ ایمان نہ ہوتا, عقل استعمال کرتے, تو وہ کیا سوچتے کہ یار سچ نے پھنسا دیا اور جھوٹوں کو جھوٹوں نے